اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 15 سورۃ البقرہ۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ کل ہم نے پڑھا تھا منافقین کے بارے میں کہ وہ جب ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے جیسوں کے پاس آتے ہیں یعنی کافروں کے پاس تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور بے شک ہم ان سے مذاق کر رہے تھے، یعنی مسلمانوں سے، مومنین سے تو ہم مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کے اس باطل زوم کا جواب دیتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، اور یہ الفاظ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں جو استعمال کیے کہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اگر ہم یہ بات سوچیں کہ مذاق اڑانا تو بری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے منع بھی کرتے ہیں۔ سورۃ الحجرات میں آتا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ پھر ذہن میں اگر یہ سوال ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ یستہزئ، اللہ مذاق اڑاتا ہے آپ کا، تو قرآن پاک میں بہت سی جگہ پہ سوالات کا جوابات دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ کو استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ کوئی اگر بات کرتا ہے تو اس کو اس کی بات کا جواب دینے کے لیے وہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہی اس رول استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم۔ حقیقت میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا ہی مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کیسے؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کو ڈھیل دے دی جاتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ شرمندہ ہوتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے اور آئندہ اس کو گناہ کو نہیں کرتا، تو پھر دل سے وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص کیا کرتا ہے، شرمندہ بھی نہیں ہوتا، غلطی کو مانتا بھی نہیں اور اس پر اصرار کرتا ہے، یعنی ایک گناہ کیا پھر دوبارہ، پھر تیسرا، چوتھا، اس طرح اس کے دل پر سیاہ دھبے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، اور وہ اس ڈھیل کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کرتے ہیں، کہ دیکھو ہماری تو کوئی پکڑ نہیں ہو رہی، یا ہمارے ساتھ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ جس میں ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، یعنی اپنی غلطی کو نہیں مانتے اور اس ڈھیل کو بھی کیا سمجھتے ہیں، خیر سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ وہ اپنی سرکشی میں اتنے اندھے ہیں کہ اس ڈھیل کو بھی وہ خیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، ساری غلطیاں کرتے ہوئے بھی خود کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا، اور بدلے میں کیا دیا، کیونکہ جب بھی ہم خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں، اگر ہمیں کوئی چیز لینی ہو اس کے بدلے ہمیں کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، پیسہ یا اس کے متبادل کوئی چیز۔ تو اگر ان لوگوں نے گمراہی کو لیا ہے، بدلے میں کیا دیا ہے، بالہدا، ہدایت دے دی، یعنی دو چیزیں ان کے سامنے تھی، دو آپشن ان کے سامنے تھے، انہوں نے اس میں سے کس کو چن لیا، گمراہی کو، ہمیں تو یہ اچھا لگا، اور چھوڑا کس کو، ہدایت کو چھوڑ دیا۔ ایسا کیوں کیا؟ ایک عام انسان اگر اس کے سامنے دو ایسی چیزیں رکھی جائیں، ایک چیز جس میں خیر ہے، ایک شر ہے، ایک چیز جس میں شر ہے، تو وہ کس کو لے گا، خیر کو ہی لے گا نا۔ لیکن یہاں پہ معاملہ الٹ ہے، یہاں پہ گمراہی کو لے لیا گیا ہے ہدایت دے کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے چند مفادات کی خاطر، کہ اگر ہدایت کو لیتے ہیں تو پھر قربانی دینی پڑتی ہے۔ اب آپ یہاں پہ آ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اپنا گھر چھوڑ کے آ رہے ہیں، اپنے بچے چھوڑ کے آ رہے ہیں، کچھ کام چھوڑ کے آ رہے ہوں گے، قربانی دے کے آ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس ٹائم سوتے ہیں وہ اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں۔ تو جب انسان ہدایت لیتا ہے تو اس کے لیے اس کو کچھ کرنا پڑتا ہے،
تو جب انسان قربانیاں دیتا ہے تو اس کی دنیا جاتی ہے، اس لیے انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو لے لیا کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، اور گمراہی میں ان کو کیا لگا کہ ہم دنیا کے فائدے اٹھا لیں۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہی ہے، یہ جو تجارت انہوں نے کی ہے، ہدایت کو دے کر انہوں نے گمراہی خریدی ہے، یہ تجارت ایسی تجارت ہے جس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کو ہدایت ملے گی۔ وہ تو کہیں گے ہاں ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، لیکن وہ فائدہ آخر کب تک، کتنے سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، کتنے سال جی لیں گے اور کتنے سال فائدہ اٹھا لیں گے؟ آخر کار تو ان کو دائمی زندگی میں داخل ہونا ہے آخرت میں، اس وقت کیا کریں گے؟ مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، تو ایسے شخص کی مثال اسی طرح ہے جیسے آگ جلائی اس نے روشنی کے لیے، فلما اضاءت ما حوله، جب سب کچھ روشن ہو گیا، ہر چیز اس کو صاف نظر آنے لگی، پھر کیا ہوا؟ ذهب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ اس کی روشنی لے گیا۔ کیوں لے گیا؟ کیونکہ اس نے جب روشنی کی چیزوں کو دیکھ بھی لیا، دیکھ کر اس نے آنکھیں بند کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ کیا کیا؟ ان کی روشنی کو لے لیا۔ وَتَرَكَهُمْ، اور یہ تَرَكَهُمْ جو ہے نا ترک سے ہے، تَرَكَ اردو کا لفظ ہے، ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے۔ پھر ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ فکر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ گمراہی کے اندھیروں میں ہی بھٹکتا رہتا ہے، کیونکہ ہدایت بھی صرف اس انسان کو ملتی ہے جس کے دل میں ہدایت پانے کی طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے، فکر کرتا ہے کہ مجھے حق پتہ تو چلے، کیا حق ہے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ جو شخص یہ کہے گا کہ اچھا ہے نا مجھے علم نہ ہی ملے تو بہتر ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسا جملہ بولتے ہیں کہ علم حاصل کر لیا تو عمل کرنا پڑے گا، اور پھر وہ اس ڈر سے کیا کرتے ہیں، علم ہی نہیں سیکھتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر اندھیروں میں چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ اندھیروں میں ہی رہتے ہیں اور اندھیروں میں انہیں سکون ملتا ہے وقتی، یعنی دنیا کے فائدے حاصل ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو پھر آخرت میں کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اور یہ جس شخص کی مثال یہاں پہ بیان ہوئی ہے، یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حواس خمسہ دیے۔ حواس خمسہ کیا ہوتے ہیں؟ آنکھیں، کان، زبان، ناک، اسکن، یہ ہوتی ہیں حواس خمسہ، 5 حواس، لیکن اس نے ان کا استعمال درست طریقے سے نہیں کیا۔ اب جیسے یہاں پہ روشنی کی مثال ہے نا کہ اس نے آگ جلائی، روشنی ہو گئی، کمرے میں جب لائٹ آف ہوتی ہے ہمیں نہیں کچھ نظر آتا، یا سمجھ لیں کہ جب لائٹ آف ہو جائے پھر بھی گھر میں اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی لائٹ آن ہوتی ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کون سی چیز کہاں پہ رکھی۔ تو اس شخص نے جب آگ جلائی تو سب کچھ واضح ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، لیکن کس لیے آنکھیں بند کر لی؟ کہ مجھے عمل نہ کرنا پڑ جائے۔ ہم میں سے بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو حق بات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ سچ ہے، حق ہے، لیکن عمل سے ڈر کے خاموش ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات سہولتوں میں تو عمل کر لیتے ہیں، مثلا ہم اپنے گھر میں ہیں، پنکھے کے نیچے آرام سے نماز پڑھ لی، لیکن جب کوئی فنکشن ہوا، میک اپ کیا ہوا ہے، نماز چھوڑ دیں گے، یا کسی کے گھر گئے ہیں، تیار ہو کے گئے ہیں، نماز چھوڑ دیں گے، سفر میں ہیں، نماز چھوڑ دیں گے۔ تو صرف سہولتوں میں کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور جب قربانی کی بات آئے وہاں پہ عمل کو ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ ایسے ہی شخص کی یہاں پہ مثال بیان ہوئی ہے کہ روشنی ہوئی، سب کچھ جان لیا، اس کے بعد جانتے بوجھتے آنکھیں بند کر لی۔ تو پھر آگے ان کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ ایسا جو شخص ہوگا جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ویسا استعمال نہیں کرے گا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، یعنی آنکھوں کو حق دیکھنے کے لیے، کانوں کو حق سننے کے لیے، زبان کو حق بولنے کے لیے، تو پھر کیا ہوگا اگر ان کا استعمال ویسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو واپس لینے پر قادر ہے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، پھر وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے وہ کبھی دیکھتے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیں گے۔ اندھیرے میں جب ہم ہوتے ہیں ہماری آنکھیں تو ٹھیک ہوتی ہیں، آنکھیں تو نہیں خراب ہوتی، لیکن جب ہم اندھیرے میں ہوتے ہیں ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا،
تو پھر اللہ قادر ہے، جس نے یہ روشنی دی ہے وہ اس کو واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ تو آج کی آیات سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہم اپنے اندر ہدایت کی طلب اور تڑپ پیدا کریں، شوق سے صراط مستقیم کو جاننے کی کوشش کریں اور اس پر چلنے یا عمل کی کوشش کریں، اور آگے جس شخص کی مثال بیان ہوئی ہے اس سے ہم عملی نقطہ یہ نکالتے ہیں کہ جو بھی ہمیں حق کی بات پتہ چل جائے اس کو فوراً ماننا ہے، سمینا و اطعنا، اور عمل کی کوشش کرنی ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔